أقم الصلاة بوقتها وانهض إذا رفع الأذان الله أكبر قد دعاك الله حان الوقت حان أسبغ وضوءك وانطلق نحو السعادة والجنان سبق لها ولتحفظ سنن الروان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. وہ چیزیں جن کے ساتھ انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے اس میں سے تیسری چیز وہ کیفیت جو خواتین کے ساتھ خاص ہے، حیض اور نفاس کا جو مسئلہ ہے، تو اس کے آنے کے ساتھ بھی ایسی خاتون پر غسل فرض ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے بالکل واضح ہیں. یہ ہر خاتون کے ایام مختلف ہیں، کسی کے 5 دن 7 دن، کچھ کے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. تو ان ایام میں نماز بھی اس کے لیے منع ہے، روزہ رکھنا بھی منع ہے، خاوند کے ساتھ جو خاص ملاقات ہے وہ بھی منع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیت اللہ کا طواف ہے وہ بھی اس کے لیے منع ہے. وہ عبادات جو اس پر فرض ہو چکی تھیں، مثال کے طور پہ اذان ہو چکی تھی لیکن نماز پڑھنے سے قبل اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا، اب یہ نماز اس پر فرض تھی کیونکہ اس کا وقت ہو چکا تھا، تو اپنے ان ایام کو مکمل کر لینے کے بعد یہ جو نماز رہ گئی تھی اس کی قضائی بہرحال وہ دے گی. باقی جو ایام سارے گزریں گے، وہ 5 ہوں 7 ہوں، جتنے بھی ایام ہوں، ان ایام کی جتنی نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری نمازیں وہ نہیں پڑھے گی. یہ بعد سخت لوگ رائے رکھنے والے پیدا ہو گئے تھے بعض صحابہ کرام کے دور میں، تو انہوں نے اس طرح کی آراء شروع کر لی کہ نہیں، ایسی خاتون وہ 6 دن کی 7 دن کی نمازیں بھی ساری پڑھے گی. تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر سخت تردید کی تھی اور کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، نماز کی قضائی کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. البتہ اس میں جو روزے رہ جائیں، مثال ماہ رمضان کے روزے ہیں، تو یہ روزے جو ہیں اس کے متعلق امی جان کہتی ہیں فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، روزوں کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا. روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے، البتہ اس میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں وہ نماز نہیں رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.